بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اور یقیناً میری بات سن کے آپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں اور ہم اس کا استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی اگر ہمیں نعمت بخشی تو ہم اس میں داخل ہوں گے اپنے پورے جوش، ولولے، ہمت، طاقت اور پوری نیت کے ساتھ۔ کوشش یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اچھے اعمال کریں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ راست قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیت دے کہ جو وہ قبول کر لے، جو اس کو پسند آ جائے۔ ہوتا یہی ہے نا کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا راشن لائیں، رمضان کی تیاری کے لیے ان گھروں تک راشن پہنچائیں جو لوگ رمضان کے روزے شاید اس طرح سے نہیں رکھ پاتے، جن کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ لیکن ہم نے کچھ دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں کہ جیب اجازت نہ دینے کے باوجود بہت کچھ ایسا ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جب ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں تک بھی پہنچ جائیں جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ پہنچائیں، ان کی وہ ضروریات پوری کریں جو رمضان کے حوالے سے۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں، یہ آپ اور میں آج اس پہ بات کریں گے اور اس پہ ڈیٹیل پہ گفتگو بھی ہوگی، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی شامل ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہوگا۔ فارمیٹ آپ کو بتا دیں، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ آپ کے سوالات جوابات کے لیے لائیو کالز ہم آپ سے ریسیو کرتے ہیں، آپ ہمیں ٹیکسٹ کرتے ہیں، آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں۔ اینڈ بائی دی وے، پیغام کلب ممبر بننے کے لیے وہی نمبر ہیں جو نمبر میں آپ کو بتایا کرتا ہوں۔ لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہمارے آفیشیل نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، آفیشیل ہمارے پیج سائٹس پہ جا کے وہاں پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے ابھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے پیغام کلب کے ممبر بن رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ خوشی اس دنیا کے ساتھ ساتھ آنے والی اصل دنیا کے لیے بھی ہوگی، کیونکہ یہ ہم توشہ آخرت اکٹھی کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے آخرت اکٹھی کر رہے ہیں، اور وہی سامان جو ہم اللہ کی راہ میں دے جائیں گے، خرچ کر جائیں گے، استعمال کریں گے، وہ اصل ہمارا سامان ہوگا جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی کتاب کا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو کہ آج کی مسلم لائبریری میں ایک خوبصورت ایڈیشن ہوتی ہے، اضافہ ہوتی ہے۔ ٹاپک آف دا ڈے، جیسے میں نے آغاز میں آپ سے عرض کی، رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں، اس پہ بات کریں گے، اور پھر آخر میں سیگمنٹ ہوگا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سا سیگمنٹ ہے، ہم تو ویسے بھی پوسٹ لگا دیتے ہیں اپنی آفیشیل سائٹ پہ، آفیشیل پیج پہ۔ جی ہاں، آج ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی بات کرنے والے ہیں، حمد و نعت بھی شامل کیے جائیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کروائے دیتا ہوں۔ قاری خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ تیاری ہے پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کی؟ جی جی الحمدللہ انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت دین کے لیے ہے۔ ان کا آپ کو تعارف کیا کرواؤں، آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی رسماً بتا دیتے ہیں۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ دیکھ لیں، ہم رمضان کا ذکر کرنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی انشاءاللہ چند دنوں بعد داخل ہوں گے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ صبح وطن آپ کا اپنا پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ ویسے تو آپ بھی تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی ایک سیگمنٹ ہمارا آپ سپانسر کر سکتے ہیں، ہمارا پورا ایپیسوڈ کر سکتے ہیں، آپ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ یا 1 سال کی سپانسرشپ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ باقاعدہ پیغام ٹی وی کے کسی بھی پروگرام کو سپانسر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ پیغام کلب کے آپ ممبر بن سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام سپانسر کرنے والوں میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کا طریقہ ہے، نمبر آپ ڈائل کریں گے 0421117000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ ڈائل کرتے ہوئے برائے مہربانی پلیز کائنڈلی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی۔
اس کے ساتھ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے. ایک اور واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں, یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے 0321024100 یعنی 0321024100. اس پہ آپ اپنا خواب بول کے بھیج دیجئے یا لکھ کے بھیج دیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بھی رپلائی مل جائے گا. قاری صاحب کی جانب پڑھتے ہیں. قاری صاحب بسم اللہ کیجئے تلاوت قرآن کریم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا پیارا انداز ہے آپ کا, آپ کو پتہ ہے, آپ کو خود بھی پتہ ہے یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ادائیگی آپ کی. آمین آمین. مفتی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظام بھائی قاری صاحب نے سورہ احزاب سے تلاوت فرمائی ہے. جی, اس میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ مومن مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں جو اپنے رب کے سامنے رات کو لمبا قیام کرتے ہیں, سبحان اللہ, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. یہ ایسی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں مرد اور عورتوں دونوں کا بار بار ذکر ہے. عموماً قرآن مجید میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے اور عورتیں اس حکم میں شامل ہوتی ہیں, لیکن اس میں عورتوں کو باقاعدہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اللہ کے ہاں قیام کرنے والے مرد قیام کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں, پھر روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد حفاظت کرنے والی عورتیں, اور آخر میں خوبصورت ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد, اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں. ان ساری صفات کے حاملین کے لیے اللہ نے آخر میں انعام کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے, اور یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.
ٹھیک ہے جی، خوبصورت بات. اور جب قاری صاحب تلاوت بھی کہہ رہے تھے نا تو ایک باقاعدہ فیل آپ کے اندر اتر رہی تھی. کچھ لہجے کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو باقاعدہ ان کا لطف آ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں؟ امجد علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ہاں امجد صاحب جی، بہت جنوب شکریہ. سے بات کر رہا ہوں میں. یہ سوال ایک میرا یہ تھا کہ ظہر کی 4 جو سنتے ہیں جی جی بولیے امجد صاحب. چاروں رختوں میں سورت الحمد شریف کے بعد بلانا ضروری ہے یا کہ 2 پہلی میں ملائی جائے؟ سمجھ لگی. چلیں ٹھیک ہے امجد علی صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کال کیا کریں تو کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ لے لیا کریں کہ جہاں پہ گلی سے گزرنے والا یا کوئی اپنی روزی روٹی مزدوری اکٹھی کرنے والا اس کی آواز ایسے نہ جائے آن ایئر. بیکاز آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز ہمارے یہ کلپ دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر امپیکٹ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے. گزارش ہے آپ سے، باقی مرضی آپ کے، کچھ کہہ نہیں سکتے. پلیز سر فرمائیے گا. ظہر کی 4 رکھتے ہیں اگر آپ مسلسل پڑھیں ایک ہی سلام کے ساتھ، درمیان میں تشہد بیٹھیں، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور آخری 2 میں پھر صرف سورہ فاتحہ کے لیے پڑھیں گے. اور اگر آپ 2 کر کے پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں، تو پھر آپ 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی کوئی دوسری صورت بھی ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلکہ مجھے آج کچھ چیزیں شیئر بھی کرنی ہے آپ سے، اور وہ پیغام کلب کے ممبر کے حوالے سے ہیں. وہ اس طرح سے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے، اور میں آن ایئر یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں، آپ ان پہ رابطہ کیجئے. آفیشیل نمبرز میں جس طرح ابھی 0421117000 یہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں. 032105652000 یہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، یا ہماری آفیشیل سائٹس پہ آپ میسج ڈراپ کر دیں، آپ سے ٹیم رابطہ کر لے گی. جو پیغام کا پیج ہے، پیغام ٹی وی کا آفیشیل پیج، وہاں سے بھی رابطہ آپ سے ہو سکے گا. سو کوئی مشکل نہیں ہے پیغام کلب میں ممبر بننے کے لیے، آپ کے لیے سہولت ہے. 1 دن کے لیے بھی آپ، اور 1 مہینے کے لیے بھی، 1 سال کے لیے بھی پیغام کلب کے ممبر کی حیثیت سے شامل ہو سکتے ہیں. وی آلویز ویلکم، ہم آپ کو کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، بہت سے ایسے کمنٹس ہیں کہ جو کہ میرے پاس یہاں پہ کیوں بن گئی ہے. میں پہلے گاہے بگاہے سب کے نام لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کے کمنٹس بھی شامل کیے جائیں گے. عافیہ شعیب ہے ہمیں لکھنے والی، مریم طاہر ہیں، شہزاد فیملی ہیں، پھر ماوش گل ہیں، اس کے بعد عبید اللہ صدیقی آئی ڈی ہیں، عرفان ہیں، اور پھر قاری حماد صاحب ہیں. یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. قاری صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، مفتی صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، مجھے بھی سلام کہہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے، ماشاءاللہ، آپ کو دعائیں دی جا رہی ہیں خاص طور پہ. ایک کالر ہے جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سر، میرا ایک سوال ہے وراثت کے حوالے سے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ماشاءاللہ 5 بہنیں ہیں اور امی ابو کا انتقال ہو گیا تھا. ابو کا انتقال بہت ارلی ایج میں ہو گیا تھا، ہم بہت چھوٹے تھے. تو جو مکان تھا ہمارا وہ مشترکہ ابو کے بھائیوں کا تھا، لیکن وہ نام ابو کے لگا ہوا تھا. تو وہ اب یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو نا جو مطلب ایک چچا جو تھے وہ ہمارے باہر رہتے تھے سعودیہ میں. تو جب وہ واپس آئے نا تو وہ بس وہ کچھ گھریلو جب کلیش کی وجہ سے ان کی جو مطلب جو چچی تھی وہ نہیں رہنا چاہتی تھی ہمارے ساتھ، تو وہ خود ہی انہوں نے مطلب وہ نکل گئی گھر سے، مطلب چلے گئے. تو اب یہ ہے کہ امی کا بھی انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارا نا کوئی اور کچھ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا کہ ہم کہیں اور شفٹ ہوتے یا ہم ان کو حصہ دیتے یا کچھ اس طرح کا. اور جو مطلب جو ان کے میرے ابو کے جو چھوٹے سب سے بھائی تھے نا، میرے دادا ابو نے ان کے ساتھ میری امی کا نکاح کر دیا تھا، کیونکہ ہم بہنیں بہت چھوٹی تھیں اس ٹائم. تو اب انہوں نے ہمیں باپ بن کے پالا، سارا مطلب انتظام کیا. اب ماشاءاللہ ساری بہنیں اپنے گھروں میں ہیں. تو اب ہم لوگ اب وہ ادھر سے ہمارے اوپر نا پریشر ہے کہ ہمارے مکان کا جو ہے نا وہ حصہ دیا جائے. اب وہ وراثت کا انتقال اور وہ سب چیزیں اتنا وہ لانگ مطلب وہ پروسیس چل رہا ہے. تو اب ہمیں مطلب اس چیز میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح انتقال ہوگا وراثت کا. مطلب بہنیں ہم 5 ہیں، ابو کے نام مکان تھا، تو اب وہ کیا سلسلہ ہوگا؟ دادا ابو کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے.
تو ٹھیک ہے۔ اس میں بس یہ تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے آپ سے کہ ٹھیک۔ مطلب یہ کیا سلسلہ بنے گا آگے کہ ہم لوگوں کو مطلب ہماری آخرت ہمارے امی ابو کے اوپر کوئی مطلب اس طرح ٹھیک کا ہے، کوئی بوجھ چلیں نہ ہو ٹھیک ہے یا عائشہ دادا دادی صاحبہ، پہ نہ ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں سمجھیے آپ کا سوال، وہ چونکہ بیپ آ رہی ہے مجھے بار بار تو آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی بلکہ ہو ہی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے جڑا والا سے کال کی۔ مفتی صاحب تفصیلاً تو بتا دیا ہماری ان بہن نے۔ اصل جو بات تھی وہ بتائی نہیں ہے کہ مکان پراپرٹی کس کی ہے، چچاؤں کی یا دادا کی یا ان کے والد کی۔ اچھا میں معذرت کے ساتھ جو آغاز میں انہوں نے بات کی کہ دادا کا گھر تھا اور وہ ان کے فادر کے نام ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو جبکہ اس حصہ کا ان میں مطلب سے- پراپرٹی دادا کی ہوئی نا، جی، ان کے والد کی تو نہ ہوئی، جی۔ صرف نام ہی ہے نا ان کے، ہاں جی، باقی اصل ملکیت دادا کی تھی۔ جی۔ اب دادا کی اولاد جو ہے وہ ساری وارث بنے گی، ان کی پراپرٹی نہیں ہے کہ یہ ان بہنوں میں بانٹا جائے۔ تو دادا جی ابھی فوت ہوئے ہیں، تو دادا جی کی زندگی میں جتنے بچے فوت ہو گئے ان کا تو اصل میں حصہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک دادا جی اگر اپنی زندگی میں کوئی وصیت کر گئے ہوں ان بچوں کے لیے ٹھیک کہ جن کے والد ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو شرعی لحاظ سے کوئی حصہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو دادا کی زندگی میں جو ان کے بچے موجود ہیں ان کی وفات کے وقت وہ وارث بنیں گے، جی۔ اور جو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے ہیں وہ اور ان کے بچے وارث نہیں ہیں۔ نہیں۔ جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والد بہت ارلی ایج میں فوت ہو گئے تھے، لہٰذا یہ اور ان کے بچے جو ہیں، یہ بہن بھائی جو ہیں، یہ سارے وارث نہیں ہیں۔ اگر ان کے دادا نے ان کے حق میں کوئی وصیت کی ہے تو عمل ہوگا، وگرنہ یہ اس پراپرٹی میں حصہ دار نہیں ہیں۔ بصورت دیگر اگر والد کے نام پہ ہوتی تو پھر ان سب کو حصہ، ہاں جی، ٹھیک ہے، اگر والد کی پراپرٹی ہوتی تو والد پھر- کی پراپرٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کی شادی چچا کے ساتھ پھر کر دی دادا جان نے، تو اس صورت میں پھر حصہ ان کی وہ طرف آئے گا؟ چچا کا ہوگا نا، چچا کی وراثت ہے اور چچا کے اولاد کو ملے گی، ان کو نہیں ملے گی، ان کو نہیں ملے گی کیونکہ ان کے فادر ان کا والد اور ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے بات یہ کرنی ہے پیغام کلب کے ممبر ہونے کے حوالے سے۔ جیسا آغاز میں نے بات کی تھی، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ اماؤنٹ کیا ہے، آپ کا جذبہ جا رہا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ بیٹھے تھے تو ایک ہمارے پیغام کلب کے ممبر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، سید سہیل ریاض صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی میں 365 ڈیز 365 دن کے حوالے سے ہی اسپانسرشپ دیتا ہوں، پر ڈے روزانہ کی بنیاد پہ 1000 روپیہ میں پیغام کلب کا ممبر بن رہا ہوں، تو 365,000 3,65,000 روپیہ، اور انہوں نے وہ بھیج بھی دیا ہے، ماشاءاللہ ممبر بھی بن گئے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ایک تو میں کہوں گا اس پہ بات کیجئے گا، بتائیے گا کہ ڈیلی کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، پھر ان کا ایک اور جذبہ جو بہت اچھا لگا، اور سید سہیل ریاض صاحب نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے بھی بات کر چکا ہوں اور وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں پیغام کلب کے ممبر میں، اور انہوں نے خاص محبت کا اظہار آپ سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں چونکہ یہ پیغام ٹی وی ہم لائیو دیکھتے ہیں بیٹھ کے، تو میرا خاص جو محبت کا رشتہ ہے وہ مفتی صاحب سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو اس محبت کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ کیا اجر ہے ڈیلی روزانہ کی سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز صدقہ کرنے والوں میں شامل فرما لے، جی تو یہ اس فرشتے کی دعا پا لیتے ہیں جو ہر روز آسمان سے صبح کے ٹائم نیچے آتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں، اللہم، اے اللہ، آعتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو مزید عطا فرما، سبحان اللہ، اللہ اللہ اس کو نعم البدل عطا فرما، اللہ جو اس نے خرچ کیا اس سے اچھا عطا فرما۔ تو پہلی بات تو یہ ان کو فرشتوں کی یہ دعا مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ جذبہ انہوں نے کہا جی میں اپنے دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں، تو ایک دوست، دو دوست، تین دوست، جتنے دوست بھی ان کی تبلیغ پر، ان کی دعوت پر شامل ہوں گے اس نیکی کے کام میں، جتنا خرچ وہ کریں گے ان کے برابر ان کو بھی ثواب ملے گا، سبحان اللہ، بونس ہو گیا یہ تو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو نیکی کا بتاتا ہے اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا، جو بندہ ایک نیک طریقے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایک طریقہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ بھی کام کرنا لاجے، جی اور لوگ اس کو دیکھ کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ان کو یہ جو صاحب پہلے تھے ان سب کے برابر
حصہ ملے گا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا. وہ جتنی اماؤنٹ کرتے جائیں گے ان کو اپنا اجر پورا ملے گا، لیکن ان کی وجہ سے اس بتانے والے کو بھی برا اجر ملے گا. سبحان تو اس لیے جو ہمارے بھائی 365 دنوں کا صدقہ کر بیٹھے ہیں، اللہ قبول فرمائے، آمین. اللہ ان کو اجر و ثواب دے. آمین. اور جتنے لوگ اب ان کو دیکھ کر کریں گے ان کے برابر بھی ان کو ثواب ملے گا، تو ان کا ثواب تو بہت بڑھ جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ سے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ان کے دیے ہوئے کو قبول فرما لے. آمین. اللہ ان کے اس کے دیے ہوئے کو ذخیرہ آخرت بنا لے. آمین. ٹھیک ہے جی، کالر ہے شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. ہادی بخش صاحب کو سلام تھے نا. وعلیکم السلام. لاڑکانہ سے کال کرنے کا شکریہ ہادی صاحب، فرمائیے. ہادی بخش بات کر رہا ہوں لاڑکانہ سے. جی جی حکم کیجیے بھائی. عرض یہ ہے کہ میرے وائف کا آپریشن ہوا ہے، برین ٹیومر تھا. اللہ اکبر. تو اب یہ الحمدللہ بہتر ہو گئی ہیں، خوش ہیں، مگر نماز جب پڑھتی ہیں تو رکعتیں بھول جاتی ہیں. اچھا. تو یہ مفتی صاحب سے گزارش کرنا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ ہے اس کو بتانے کے لیے، یا وہ پڑھے، یا رکعتیں کیسے پڑھے بھول جانے کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اور یہ عرض ہے کہ جب میں نے یہ صدقہ کیا، جو آپریشن تھا اس سے پہلے میں نے صدقہ کا ارادہ کیا تھا 4 بکرے. تو الحمدللہ اس ٹائم بکرے سستے تھے، 20-30 ہزار کے ملتے، ابھی 60-70 ہزار کے ملتے. کیا میں ابھی وہ صدقہ اسی حساب سے کروں یا ابھی والے ریٹ کے حساب سے کروں؟ مہربانی کر رہنمائی فرمائیں. جی ٹھیک ہے، 2 چیزیں آپ نے کر دی. اچھا مجھے یہ بتائیے ہادی بخش صاحب، ایک تو آپ کی اللہ تعالیٰ زوجہ کو زندگی صحت عطا فرمائے، مکمل شفا یاب کر دیں. پیغام ٹی وی آپ دیکھتے ہیں روٹین میں؟ بالکل دیکھتے ہیں الحمدللہ، آپ کا پروگرام تو بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں، صبح کو خاص کر کے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مجھے یہ بتائیے پیغام کلب کا ممبر نہیں بنے آپ ابھی تک؟ ابھی تک میں نے کوشش کیا تھا ممبر بننے کے لیے، اگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے بننا ہے. تو میں بالکل بننا چاہتا ہوں، میری وائف بھی بننا چاہتی ہے، اس کو بہت شوق ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام کا ممبر بنے کلب کا، اور اس میں تعاون کریں، مگر ہم بن نہیں سکتے. نہیں سر، میں آپ کی یہ مشکل کا حل کیے دیتا ہوں ہادی بخش صاحب، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مجھ سے کہیں گے تو میں بھی اپنی ٹیم کو کہہ دوں گا، آپ سے رابطے میں آ جائیں گے، آپ ابھی ممبر بن جائیں گے. جی ابھی انشاءاللہ، بس جیسے ہمارا سوال کا جواب مل جائے اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ ہم آپ کا کریں، انشاءاللہ ممبر بن جائیں گے. جی بالکل، سوال کا جواب بھی دیتے ہیں آپ کو لے کے ابھی مفتی صاحب سے، اور آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے، ٹیم آپ سے رابطہ رکھتی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. دیکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ جس محبت اور چاہت کا اظہار بندے نے کیا ہو نا، اس پر قائم رہنا چاہیے. دیکھیں، جب آپ مشکل میں تھے، آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا اظہار کیا کہ اللہ میں تیری راہ میں اتنے بکرے صدقہ دوں گا. جی. اور دیکھیں اللہ نے کتنے مشکل آپریشن میں آپ کی وائف کو صحت اور تندرستی سے نوازا. جی. اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ بکرے مہنگے ہو گئے، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ کی کتنی قیمتی جان بچی ہے، آپ کا گھر بچ گیا ہے، آپ کی بیوی بچ گئی ہے. آپ کو یہ پیسوں کی فکر تو بالکل کرنی نہیں چاہیے. تو آپ نے بکرے کہے تھے، بکروں کی قیمت نہیں مانی تھی. جی. اگر آپ نے بکروں کی قیمت نظر مانی ہوتی تو پھر آپ اتنی رقم کرتے، جبکہ آپ نے نظر مانی تھی 4 بکرے. تو اب آپ 4 خوبصورت پلے ہوئے بکرے ایک ایک کر کے کر لیں. کٹھے اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک ایک کر کے، 1 مہینے کے وقفے سے، 15 دن کے وقفے سے، جیسے جیسے اماؤنٹ آتی جائے، تو 4 بکرے آپ نے اللہ کی راہ میں نظر مانی ہوئی ہے. جس طرح نظر مانی تھی اسی طرح ان کی ادائیگی بھی کریں. دینے اب 4 بکرے ہیں آپ. 4 بکرے ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے میری اطاعت جیسے مانی تھی ویسے کی بھی ہے، اور کرنی چاہیے. ٹھیک. اور مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ یوفون بالنذور، وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ اب نظر مانی تھی تو اب آپ اس کو الٹ پلٹ کر دیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ زندگی ہے، اللہ نے آپ کی بیوی کو زندگی دی، اس پر شکر گزاری کا یہ شاندار طریقہ ہے کہ جیسے نظر مانی تھی ویسے ہی پورا بھی کریں. ٹھیک ہے. اور وہ جو بھول جاتی ہیں تو وہ اب آہستہ آہستہ میڈیسن لیں، اچھی خوراک دیں، تو وہ جو کمی ہوئی ہے دماغ میں وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد کیا کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. بصورت دیگر گناہ نہیں ہے ان کو، گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ بھول جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی جو جتنی کنفرم ہو اس کے مطابق نماز کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، عافیہ شعیب لکھتی ہیں بیٹے کی دعا کے لیے، انشاءاللہ دعا میں ہم سب کو شامل کریں گے اپنے سیگمنٹ کے اختتام میں. مریم طاہر لکھتی ہیں نوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنریبل مفتی صاحب کے لیے بھی سلام. وعلیکم السلام. نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ آنسوؤں سے جائے نماز بھر جائے.
لیکن نہیں ہوتا کیونکہ آنکھیں خشک ہیں. دعا کریں اللہ پاک شفا دے دیں, آمین. آگے لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آئی ڈراپس ڈالتی رہیے. آنکھیں خشک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے آنکھوں میں پانی نہیں آتا, ان کو آنسو نہیں آ سکتے. سم ٹائمز کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خشک رہتی ہیں, لیکن یہ بہت بہت خطرناک بات ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں ہیں ہی پانی, اور پانی آپ کی آنکھ کے لیے اشد ضروری ہے. بتائیے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, جی بالکل. بندے کے جذبوں کو بھی جانتا ہے, جی. بندے کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. آپ نے جو نیت کی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. اگر پانی نہیں نکلتا تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے, دیکھتے ہیں بالکل. اور نیت کے حساب سے ہی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا. تو آپ نے جو نیت کر لی انشاءاللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آنسو نہیں نکلتے, آپ نکالنا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. اب آگے معاملہ تو اللہ کا ہے نا, اللہ توفیق دے گا, آنکھوں میں قوت دے گا تو پانی نکلے گا, نہیں تو نہیں. تو بہرحال آپ کو آپ کی نیت کا اجر و ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. کالر ہے جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم قمر صاحب, راولپنڈی سے کال کرنے کا شکریہ. حکم کیجئے. جی یہ نظامی صاحب سے بھی بات کرائیں. جی میں عرض کر رہا ہوں نوید نظامی. حکم کیجئے قمر صاحب. جی السلام علیکم جناب. آپ لائن پہ آ گئے ہیں, تو میں تو پہلے ہولڈ پہ تھا. اچھا جی. تو جی سوال یہ پوچھنا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں بڑے شوق سے ماشاءاللہ ہم دونوں میاں بھی بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. اور دوسری چیز ہے مفتی صاحب کے ماشاءاللہ یہ جو چیزیں اس وقت کے دور میں یہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے لیے بھی جو ہے آپ کے لیے ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کا یہ چینل چلتا رہے اور ہمیں بھی انشاءاللہ اس سے استفادہ ہوتا رہے. آمین. تو وراثت کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ ہماری والد صاحب 2 بھائی ہیں اور ان کی ایک بہن ہے. جی. تو اسی دور میں ان کے نام وراثت کے پوری تقسیم ان کے نام چلی گئی ہے بھائیوں کے برابر. کن کے نام چلی گئی ہے؟ بہن جو ہے نا ایک. جی. تو 2 بھائی ہیں تو وراثت پوری برابر یعنی کہ بھائیوں کے ساتھ, جبکہ شریعت میں تو میرا عادی ہے نا. جی. اچھا, تو وہ اپنی زندگی میں بھی واپس کرنے کی انہوں نے. اچھا, بہن نے. تو جی بہن نے. ٹھیک ہے. بڑی سفارتی کوششیں بھی ہوتے رہی ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا ہے. بھائی آپ اپنی جو فالتو ہے وہ واپس کر دیں. جی. تو جو آپ کی شریعت والی بنتی ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن انہوں نے بس دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں کر سکے. اچھا. تو اب وہ فوت ہو گئی ہیں, تو اب ان کی جو اولاد ہے وہ بھی اس چیز پہ تقریباً 90% ڈٹی ہوئی ہے. اچھا. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اوپر سے ملے, ہم نہیں دیں گے واپس. ٹھیک ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو شریعت کہتے ہیں اس حساب سے جواب دیا جائے. جو اس حساب سے وہ تقسیم کریں نا, وہ اس چیز پہ آیا ہمارے لیے کیا حکم ہے یا ان کے لیے کیا حکم ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے قمر صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. میں ابھی جواب دیتا ہوں مفتی صاحب. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا پہلے بھی, وہ ہم آپ کے واٹس ایپ ممبر بھی بننا چاہتے ہیں. واٹس ایپ نہیں, پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں. پیغام کلب کے. جی جی بہت شکریہ. کائنڈلی وہ بھی ہمیں کچھ بتا رہے ہیں, ہم ہر مہینے جتنی بھی ہماری طرف سے نا وہ کہتے ہیں صدقہ ہوگا, ہم انشاءاللہ ضرور اس میں اپنا مطلب ڈونیشن شامل کرتے ہیں. جی بہت اچھا جذبہ ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول و منظور فرمائے. آپ نے کال بند نہیں کرنی, میں یہاں سے آپ سے رخصت لے رہا ہوں, لیکن ٹیم آپ سے بھی رابطے میں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. جی مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. کیا فرمایا جائے, اب دنیا کا لالچ اتنا لالچ ہے. جی بالکل. نہیں دیکھیں, اگر تو دادا جی نے اپنی زندگی میں ہی بانٹ دی تھی, زندگی میں دیا, 2 بیٹے تھے 1 بیٹی تھی, سب کو برابر برابر دے دیا اپنی زندگی میں, تو پھر تو یہ تحفہ ہے, وراثت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ بیٹی بھی ٹھیک ہے, اب ان کی اولاد بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہمیں دادا جی نے جو حصہ دیا تھا وہ ہمارا حصہ ہے. اگر ان سب بچوں میں برابر برابر بانٹا ہے اپنی زندگی میں, صحت کی حالت میں, ہوش و حواس میں, سب کو برابر برابر دیا تو بالکل ٹھیک کیا ہے. اور اگر دادا جی کی وفات کے بعد غلطی سے ٹرانسفر ہو گئی, ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے. جی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر غلطی سے ٹرانسفر ہو گئی ہے زیادہ, تو پھر اس بیٹی کے لیے وہ زیادہ حصہ لینا جائز ہی نہیں ہے. وہ ان کے بھائیوں کا حصہ تھا, ان کو واپس کرنا چاہیے تھا. جی. اب ان کی اولاد بھی اگر اپنی والدہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں,
ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ماموں کا حصہ ان کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلی بات وہی ہے کہ اگر دادا جی نے اپنی زندگی میں دیا تھا اور بطور تحفہ دی تھی، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی میں برابر برابر تقسیم کیا تھا، تو پھر یہ اس بیٹی کا ہی حصہ ہے، پھر ان بھائیوں کو واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے قمر صاحب کہہ رہے تھے نا، مجھے یہ فیل آئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جائیداد بیٹی کو دے دی اور اس میں دونوں بھائیوں کا بھی حصہ شامل تھا، تو وہ اب کہتے ہیں کہ سارا ہمیں اوپر سے ملا ہے، ہمیں وہ سارا دے گئے دادا جان. ساری بھائیوں کا حصہ بھی سارا چلا گیا؟ سارا دے گئے، وہ کچھ ایسا لگا ہے. نہیں، انہوں نے یہ کہا نا کہ بہن کو بھائیوں کے برابر مل گیا ہے. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا اگر یہ ہے تو پھر تو آپ بھائیوں کے برابر مل گیا. وہ کہہ رہے تھے بہن کو آدھا ملنا چاہیے تھا، لیکن بہن کو برابر مل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر دادا کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، دادا نے یہ خود کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہی کیا ہے، پھر انہوں نے برابر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، شہزاد فیملی لکھتے ہیں کہ سلام کے بعد بھٹی صاحب کیا حال ہے؟ نظامی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور پھر مہوش گل لکھتی ہیں کہ بھائی جو روزے رہ جاتے ہیں مطلب پچھلے سال کے، وہ اس سال کے رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کے بعد پہلے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اللہ اکبر. جو روزے اس پچھلے رمضان میں رہے تھے جی، ان کی ادائیگی کا ٹائم پورا سال تھا آپ کے پاس. ہاں جی. اور یہ شعبان کا مہینہ لاسٹ مہینہ تھا آپ کے پاس ان کی ادائیگی کے لیے. جی، تو آپ مزید اس کو لیٹ کریں کہ اگلا رمضان بھی گزر جائے تو پھر رکھیں گے، یہ غلط بات ہے. پہلے ادا کر لیں. پہلے ادا کرنے چاہیے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے پورے سال جب روزے رہ جاتے تھے میں شعبان میں آ کر رکھتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی بھی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو مجھے بھی موقع مل جاتا تھا وہ قضا دینے کا. جی، تو شعبان تک آپ ان کو لیٹ کر سکتے ہیں. اب مزید آگے رمضان آ جائے گا تو خواتین کے مخصوص مسائل کی وجہ سے 8-10 روزے تو پھر رہ جانے ہیں، تو پھر اس سال کے بھی پچھلے سال کے بھی 2 سالوں کے روزے آپ کے ذمہ ہو جائیں گے. تو اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ذوالفقار صاحب ہمیں کال کریں جی فیصلہ آباد سے. جی بہت شکریہ ذوالفقار صاحب، آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ذوالفقار صاحب. جی الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. یعنی کہ یہ جو چیز آپ نے شروع کی ہے، جب سے یہ شروع کیا ہے پروگرام، تو میں تو چاہ رہا تھا یہ کئی عرصہ پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. اچھا چلے، دیر آئے درست آئے ذوالفقار صاحب. ہمارے بالکل صحیح ہے. دوسرا بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کا اویئرنیس ہو رہی ہے. جی ہمارا جو ایک سوچ ہے مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کہ میں خود جب مجھے خوشی ہوئی ہے آج جو کام یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے خیال سے یہ بہت دیر پہلے، بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کہ ہمارے جو مسلک جن کی طرح ہمارا جو ذہن ہے، سوچ ہے ہماری، ہم اس چیز سے پہلے بہت دور تھے. سمجھ رہے ہیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تصویریں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ویڈیو نہیں ہونی چاہیے. جی 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 میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور آپ کو پسند آ رہا ہے پیغام ٹی وی کی ٹرانسمیشن، ہمارے شوز، ہمارے پروگرام، بہت شکریہ. آپ ممبر بننا چاہیں گے پیغام کلب کے؟ جی انشاءاللہ، کیوں نہیں، ضرور. تو اس کے لیے آپ ابھی ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لائیو کال پہ آپ ہیں، اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو چلیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی انشاءاللہ. چلیں ذوالفقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے. ٹیم ذوالفقار صاحب سے رابطے میں رہیے. لیجیے اس کے ساتھ ہی سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جانے سے پہلے جن تمام صاحبان نے، ہمارے دیکھنے میں سننے والے ویورز نے جو ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، سارے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا مختصراً آپ دعا میں سب کو شامل کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. یا الہ العالمین جتنے ہمارے ناظرین نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی جائز حلال ضروریات کو پورا فرما دے. اللہ سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ سب تنگ حال لوگوں کو خوشحال فرما دے. اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے. اللہ جو ہمارے ناظرین جو مسلمان پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے. یا رب العالمین جن کو روزی روٹی کا مسئلہ اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے. اللہ جن کو اولاد دی ہوئی ہے ان کو اپنا فرما بردار بنا لے. یا رب العالمین والدین کا فرما بردار بنا دے. اللہ جن کے لیے شادیوں کا مسئلہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. یا رب العالمین اہل اسلام کی حفاظت فرما. اہل وطن کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا برحمتک یا ارحم الراحمین. لینجز کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا قاری خرم شہزاد صاحب، آپ تشریف لائے. قاری صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. اور ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر مجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی میں ادھر اچھا ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے. لیں جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے، جب واپس آئیں گے ہم نے بات کرنی ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.